ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 15 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ کوہ صفا پر پہلا اعلان حق۔ نبوت مل جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک پوشیدہ طور سے اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو آواز دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ وہ سب بولے، کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ سخت ناراض ہوئے اور بلا بھلا کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے بہت سخت سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ سارے دن تمہارے لیے خرابی ہو، کیا صرف یہی کہنے کے لیے تم نے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اس کے بعد سے ہی آپ سے دشمنی اور مخالفت شروع کر دی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، جانوروں کو روزی پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انگنت قسم کے جانور پیدا کیے، جن میں کچھ سمندر میں رہتے ہیں اور کچھ زمین پر، کچھ فضاؤں میں اڑتے ہیں اور کچھ زمین کے اندر اور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ غرض کہ اللہ کی مخلوق بے شمار ہے، لیکن یہ جانور نہ تو کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی پیٹھ پر لاد کر چلتے ہیں، بلکہ صبح کو خالی پیٹ اللہ کی زمین پر روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ غور کیجئے، ان ہزاروں قسم کے جانوروں کے لیے روزانہ روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ قرآن میں ہے، اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی ان کو اور تم کو روزی دیتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 60۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں روزے کا کفارہ ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ فائدہ: اگر کسی شخص نے رمضان کے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی تو اس پر مسلسل 60 روزے رکھنا، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں اعتکاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، بخاری۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پترے بنا کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس شخص کے پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا، اور یہ داغنے کا عمل قیامت کے دن تک برابر جاری رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم ہوگا، مسلم۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں کون سا مال بہتر ہے؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी सूरज निकलता है तो उसके दोनों जानिब दो फरिश्ते रोज़ाना ऐलान करते हैं, ऐ लोगों अपने रब की तरफ मतवज्जा हो जाओ, जो माल थोड़ा हो और वो किफ़ायत कर जाए वो बेहतर है उस ज़्यादा माल से जो अल्लाह ताला के अलावा दूसरी चीज़ में मशगूल कर दे। नंबर 8, आखिरत के बारे में अहले जहन्नम की तमन्ना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन ये गुनहगार लोग फरिश्तों को देखेंगे उस दिन उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी और उनकी ख़तरनाक शक्लें देख कर कहेंगे कि हमारे और उन फरिश्तों के दरमियान कोई आड़ कायम कर दी जाए। सूरह फुरकान आयत नंबर 22। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज, सफरजल यानी बही से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफरजल यानी बही खाया करो क्योंकि ये दिल को राहत पहुंचाता है। इब्ने माजा। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बग़ज़ डाल दे और तुमको अल्लाह के ज़िक्र और नमाज अदा करने से रोक दे। तो क्या अब भी तुम इन बातों से बाज नहीं आओगे? सूरह माइदा आयत नंबर 91। फ़ायदा, शराब और जुआ इतनी बुरी चीज़ है कि उससे आपस में दुश्मनी पैदा हो जाती है और आदमी हर नेक काम करने से रुक जाता है, लिहाजा इससे बचना निहायत ही ज़रूरी है। रमज़ानुल मुबारक के मसाइल जानने के लिए हमारा चैनल इस्लाम मुबारक हो में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर रमज़ान के मसाइल पर क्लिक करें। आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी इंशाअल्लाह।